دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں موجود وادی حجاز میں واقع ہے، جہاں 24 گھنٹے ہزاروں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی مقدس تصویریں لاکھوں گھروں کی زینت ہیں، اور کروڑوں مسلمان اسے اپنا قبلہ تصور کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تیار ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام رکھتا ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، جو خانہ کعبہ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی حادثات و واقعات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دور اندیشی سے ایک بہت بڑی خون ریزی کو روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بڑے پتھر میں رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی تفصیل سے تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں صرف ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے اور کھڑکی ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، دوستو، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف خانہ کعبہ کو بلیک کلر میں ہی دیکھا ہے، جبکہ خانہ کعبہ اس سے پہلے 3 کلر میں نظر آتا تھا: سفید، لال اور ہرا۔ نمبر 4، دوستو، خانہ کعبہ کی چابیاں۔ دوستو، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک ان چابیوں کے یہ روایتی رکھوال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے پاس ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زور زبردستی اور غیر اخلاقی طور پر تیرے سے چھین نہ لے۔ نمبر 5، دوستو، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 دن عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس سے اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا بارش کے پانی میں ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ اب پانی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا تھا؟ جی نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کرانے والے حکمرانوں کی تختی۔ کئی سال تک بہت سے لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے، اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کرائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے ڈھانچے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھ مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جو وہ مکہ پر قابض تھا، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت تھا۔ کچھ زائرین کے مطابق بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔
اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو بھی عرب کے مشرق سے لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، یہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔